بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا میرا عنوان ہے گھبراہٹ اور بے چینی، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ گھبراہٹ اور بے چینی پینک ڈس آرڈر ایسا عارضہ ہے جس میں مریض پر اچانک سے دم گھٹنے اور اضطراب کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دوران خون بڑھ جاتا ہے اور مریض ایک کرب کسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا جسم سن ہو گیا ہے، دل بند ہو گیا ہے اور یا پھر وہ اپنے حواس کھو رہا ہے۔ یہ علامات بہت شدید ہوتی ہے اور ان کا دورانیہ چند لمحوں سے لے کر کئی منٹ تک کا ہو سکتا ہے۔ اس عجیب بے قراری اور گھبراہٹ کی حالت میں اسے اپنی موت سامنے نظر آتی ہے۔ کچھ لوگوں میں گھبراہٹ اور بے چینی کے دورے کی کسی خاص موقع کی وجہ سے ہوتی ہے، خاص کر ہجوم والی جگہوں پر، لفٹ میں، زلزلے کے دوران، کسی بلندی پر دھماکے کی آواز سے یا بے عزتی کے خدشات سے انہیں انجانا خوف محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہو جائے گا جس سے بچ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ عام طور پر اس مرض میں مبتلا لوگ میڈیکل یا کارڈک ایمرجنسی کا رخ کرتے ہیں، متعدد ٹیسٹ کرواتے ہیں، حالانکہ پینک ڈس آرڈر کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے۔ یہ ایک ذہنی عارضہ ہے جس کا تعلق انسان کے دفاعی خطرے کے نظام میں خرابی کی وجہ سے ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس بیماری میں مبتلا افراد کی شرح 3 سے 4% تک ہے۔ اس کے علامات میں گھبراہٹ اور بے چینی کے دورے کے دوران مریض میں یہ علامات پائی جاتی ہے: دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، عضلات میں کھچاؤ آ جاتا ہے، شدید گھٹن کے ساتھ سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، سر میں چکر آتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور ان میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور بدن میں طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات میں گھبراہٹ اور بے چینی کی کیفیت مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 پر اللہ نے انسانی دفاعی نظام میں قدرتی طور پر ایک الارم سسٹم رکھا ہے جو مختلف خطرات کے موقعوں پر انسان کو اپنے تحفظ کے لیے خبردار کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان شعوری طور پر محتاط رویے اپناتا ہے۔ مثلا جنگل میں کسی درندے کی موجودگی کا احساس، ڈرائیونگ کے دوران حادثوں سے محتاط رہ کر گاڑی چلانا وغیرہ۔ بعض حالتوں میں اس خطرے کے احساس دلانے والا نظام کے کیمیائی مادوں میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ الارم سسٹم زیادہ حساس ہو جاتا ہے اور بغیر کسی حقیقی خطرے کے بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اور دورے کی کیفیت حاوی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کسی فوبیا کی وجہ سے، مثلا رش والی جگہوں پر لوگوں کا سامنا کرنے سے، بلند جھولوں وغیرہ سے۔ نمبر 3، کچھ لوگوں میں موروثی طور پر دفاعی الارم کا یہ سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر بعض لوگوں کی زندگی کے بچپن اور لڑکپن کے ادوار میں پیش آنے والے تلخ واقعات یا حادثے بھی اس کا باعث ہوتے ہیں۔ نمبر 5، کچھ افراد کی زندگیوں میں پائی جانے والی حد سے زیادہ پریشانیاں اور اوور سٹریسز کی وجہ سے بھی دفاعی نظام کا یہ جز زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، کسی جرم کا ارتکاب کرنے سے پہلے یا اس کے دوران اچانک پکڑے جانے کا خوف بھی اس کیفیت میں لے جاتا ہے۔ نمبر 7 پر کسی لمبی بیماری کے بعد۔ ناظرین، گھبراہٹ اور بے چینی کے دورے کی علامات واقعتاً اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ کچھ لوگوں کو سر میں خون کی انتہائی گردش سے لگتا ہے کہ شریانیں پھٹ جائیں گی یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گا، لیکن ان شدید علامات کے باوجود حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہ مرض انسان کی زندگی کے لیے اس قدر خطرناک اور جان لیوا نہیں ہے۔ اس سے فرار حاصل کرنے کی بجائے بہادری سے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس کا علاج 2 طریقوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 پر ادویات کے ذریعے۔ دفاعی نظام کے الارم والا میکینزم جو کہ کیمیکل کی بنیاد پر استوار ہے، اس میں کیمیائی مادوں کے عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے ادویات دی جاتی ہے۔ یہ ادویات اس نظام کو بحال کرتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے افعال کو درست طریقے پر سر انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ مریض ان ادویات کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ادویات کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر متاثرہ فرد کی بحالی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں چند ہفتوں سے لے کر چند ماہ کا دورانیہ لگ سکتا ہے۔ نمبر 2 پر سائیکو تھراپی کی مدد سے علاج۔ کاؤنسلنگ کے ذریعے کیے گئے علاج کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں مریض کے خیالات اور مجموعی رویوں کو درج ذیل خطوط پر بہتر کیا جاتا ہے، جس میں نمبر 1 پر کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی۔ اس کے ذریعے مریض کے اندر
پائے جانے والے راسخ خیالات کو تجرباتی اقدامات کی مدد سے درست کر کے اس بیماری کو شکست دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی مریض کو ورزش کروا کر اسے دل کی دھڑکن کی تیزی سے آگاہ کرنا تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ ہر دفعہ دل کی دھڑکن کسی دورے کا باعث نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اسی طرح ہجوم کی وجہ سے پائے جانے والے خوف کی وجہ سے ایسا مریض فوبک ہو جاتا ہے۔ مختلف تجربات سے اس قسم کے خدشات کو دور کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ڈیپ بریتھنگ کی مشق کروائی جاتی ہے۔ نمبر 4، ریلیکس رکھنے کی ورزشیں کروائی جاتی ہے۔ نمبر 5، مورل سپورٹ اور مناسب حوصلہ افزائی سے ان علامات سے جلد چھٹکارا ملتا ہے۔ نمبر 6 پر نشہ آور اشیاء مثلاً کیفین، منشیات اور انرجی ڈرنک سے اجتناب کرایا جاتا ہے۔ ناظرین، جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے اس کے دل میں کوئی دوسرا خوف جمع نہیں ہو سکتا۔ جب ایک بات طے ہے کہ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا تو پھر ہمارے بے بنیاد وسوسوں اور خدشات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ متاثرہ انسان اپنی قوت ارادی اور مذکورہ علاج سے بخوبی اس مرض سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر لمبے لمبے سجدوں سے دماغ کے خلیات میں دوران خون کی فعال گردش سے اس کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار کے ورد سے بھی اس کیفیت کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اکثر بے چینی اور گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں اور اس مسئلے کا مستقل حل چاہتے ہیں تو آپ کسی اچھے ماہر نفسیات سے رابطہ کریں۔ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ چینل پر رہنے کا شکریہ۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔